بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن اسکول کا پرنسپل ایک گوشت والی بڑی شاندار شاپ میں داخل ہوا اور وہاں کاؤنٹر پر بیٹھے نوجوان سے کہا، بیٹا 2 کلو گوشت دینا۔ وہاں لڑکے نے کہا، جی جناب، آپ بیٹھیں، اور ایک کپ چائے بھی پیش کر دی اور اپنے ملازمین سے کہا کہ 2 کلو اچھا سا گوشت بنائیں۔ گوشت بیگ میں ڈالنے کے بعد ملازمین نے خود جا کر اس کی چھوٹی سی گاڑی میں رکھ دیا۔ پرنسپل نے جب پیسے دینے چاہے تو اس لڑکے نے منع کر دیا، تو پرنسپل نے پوچھا، بیٹا تم نے اتنی میری خدمت کی اور گوشت کے پیسے بھی نہیں لیے، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا، آپ میرے استاد ہیں، یاد ہے آپ کو جب میرے پاس نئی یونیفارم اور جوتے نہیں تھے اور نہ ہی فیس تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ تب تک کلاس میں تم داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے سرپرست یعنی والد یا والدہ کو ساتھ نہ لے کر آ جاؤ، جو کہ تمہیں یونیفارم بھی لے کر دیں اور تمہاری اسکول کی بقیہ اور موجودہ فیس بھی ادا کریں۔ میں گھر گیا، کافی سوچ بچار کے بعد میں نے اپنے والدین سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ بہت زیادہ غریب تھے۔ وہ تو ہماری 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے پوری کرتے تھے، لہٰذا میں نے گھر یہ کہہ دیا کہ میرا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا اور نہ ہی میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگ مجھے دوبارہ اسکول بھیجیں گے تو میں بھاگ جاؤں گا اور واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ وہ خاموش ہو گئے اور میں اسکول سے باغی ہو گیا۔ شہر میں آ کر ایک کسائی کے ہاں کام شروع کر دیا تھا۔ اب الحمدللہ میرے پاس اپنی 4 بڑی بڑی گوشت کی دکانیں ہیں، ایک بڑا فارم ہے اور ایک شاندار گھر بھی میں نے لے لیا ہے۔ اور ہاں ماسٹر صاحب، اس شہر کے 4 اسکولوں کے بچوں کا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے۔ ایسے طالب علم جن کے والدین بہت زیادہ غریب ہیں، میں ان سب کے تعلیمی اخراجات برداشت کرتا ہوں، جن میں ان کے یونیفارم، جوتے اور دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں شامل ہیں۔ میں نے آج تک خدا سے کبھی گلہ نہیں کیا کہ اس نے مجھے غریب گھر میں پیدا کیا یا میرے والدین مجھے پڑھا نہیں سکے۔ اس دن سے لے کر آج تک میری زبان پر کلمہ شکر ہے۔ یہ سن کر پرنسپل کا سر شرم سے جھک گیا اور کہا، جی بیٹا، مجھے یاد آ گیا، اس وقت استاد پر کیا گزری ہوگی اسے خدا بہتر جانتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کتے کا گوشت بیچتے ہوئے ایک قصاب کو پکڑا گیا، لیکن اس مرد کے بچے نے عدالت میں جو موقف اختیار کیا وہ ایک بار ضرور سنیں۔ اس کے موقف میں اس قدر جان تھی کہ سنتے اور دیکھنے والا ہر شخص دنگ رہ گیا، اور اس معاشرے میں رہنے والا ہر سرکاری یا ظالم اہلکار اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک قصائی کتے کا گوشت فروخت کرنے کے جرم میں گرفتار ہو گیا۔ جب اسے جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو جج نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس سے کتے کا گوشت برآمد ہوا ہے؟ ملزم، جی جناب، یہ سچ ہے۔ جج، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم انسانوں کو کتوں کا گوشت کھلاتے ہو؟ ملزم، نہیں جناب، میں انسانوں کو کتوں کا گوشت نہیں کھلاتا۔ جج نے حیرانگی کے عالم میں کہا، کیا مطلب؟ ابھی تو تم نے خود اقرار کیا۔ ملزم، ہاں جناب، میں نے اقرار کیا کہ میرے پاس سے کتے کا گوشت پکڑا گیا ہے، لیکن وہ گوشت میں نے کسی انسان کو نہیں کھلایا۔ جج نے حیرانگی سے کہا کہ یا تو تم پاگل ہو یا پھر تم ہمیں پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہو، کیونکہ جب تم نے خود اقرار کیا ہے کہ تمہارے پاس سے کتے کا گوشت برآمد ہوا ہے، جبکہ تم کسائی ہو اور گوشت بیچنا تمہارا کاروبار ہے، جب تم سے کتے کا گوشت پکڑا گیا ہے تو صاف سی بات ہے کہ تم اس کو انسانوں کو فروخت کرنے یعنی انسانوں کو کھلانے کے لیے ہی بیچتے ہو۔ ملزم نے پھر وہی جواب دیا کہ جناب، میں انسانوں کو کتوں کا گوشت نہیں کھلاتا، لیکن یہ سچ اور حقیقت ہے، اور میں نے خود اقرار کیا ہے کہ میرے پاس سے کتے کا گوشت پکڑا گیا ہے، لیکن وہ گوشت میں نے کسی انسان کو نہیں کھلایا۔ جج نے سر پکڑ کر کہا کہ تو پھر وہ گوشت کس کو کھلایا؟ یا جو تمہارے پاس کتے کا گوشت برآمد ہوا ہے وہ تم کس کو کھلاتے ہو؟ ملزم نے کہا کہ جج صاحب، میں نے وہ کتوں کا گوشت کتوں کو ہی کھلایا ہے، یعنی کہ کتوں کا گوشت میں نے کبھی کسی انسان کو نہیں کھلایا نہ فروخت کیا، بلکہ کتوں کا گوشت ہمیشہ کتوں کو ہی دیا ہے۔ جج، کیا مطلب؟ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ ملزم، مطلب یہ ہے جناب کہ میرے پاس ہمارے ضلع کے بڑے بڑے سرکاری افسران، سیاستدانوں کے چیلے، تھانے دار اور چھوٹے موٹے اہلکار اور بلدیہ کے سرکاری اہلکار اور کچھ مقامی ڈیرا چلانے والے چور ڈاکو بھی آتے ہیں۔
یہ جب بھی آتے تو مجھ سے اپنے عہدے اور روب کی وجہ سے مفت میں چھوٹا گوشت لے کر جاتے تھے، اور نہ دینے پر سرکاری اہلکار مجھے جرمانے کی دھمکیاں دیتے تھے، جبکہ دیگر ظالم ڈاکو یا ڈیرے دار مجھے چوری کی دھمکی دیتے تھے، حتیٰ کہ کچھ تو قتل کرنے کی دھمکی دیتے تھے کہ ہم تمہارا یہ پھٹا یہاں سے بند کروا کر تجھے قتل کر دیں گے، کوئی کہتا کہ ہم تمہارے بچے اغوا کر لیں گے۔ جج صاحب، میں ایک غریب آدمی ہوں اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہاں قصاب کا کام کرتا ہوں تاکہ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلا سکوں، لیکن بکری کے 8-9 کلو گوشت میں 1-2 کلو وہ لے جاتے تھے تو مجھے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو جاتا تھا، اس لیے میں کتا ذبح کر کے رکھتا ہوں۔ جب وہ لوگ مجھ سے مفت کا گوشت لینے آتے، یعنی کہ وہ چہرے جن کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے حرام ہی کھانا ہے، خود بھی حرام کھاتے ہیں اور بچوں کو بھی حرام ہی کھلاتے ہیں، حالانکہ ان میں سے ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اپنا پیسہ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے پیسے میں بالکل برکت نہیں ہے، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کی نیت خراب ہے اور انہوں نے حرام ہی کھانا ہے۔ لہٰذا جب ایسے لوگ مجھ سے مفت کا گوشت لینے آتے ہیں تو میں ان کو وہ گوشت دے دیتا ہوں، لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی بھی غریب امیر کو جو مجھے پیسے دے کر گوشت لے جاتا ہے، میں نے اسے کبھی کتے کا گوشت نہیں دیا۔ جج بھی کوئی غیرت مند شخص تھا جس نے اپنی ماں کا دودھ حلال کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں باعزت بری کیا جاتا ہے اور تجھے اب یہ وارننگ دی جاتی ہے کہ اگر تم نے کبھی بھی کسی بھی اہلکار یا غنڈے کو، کسی بھی بڑے شخص کو مفت میں کتے کا گوشت یا مرغی کا گوشت دیا تو تجھے عبرتناک سزا دی جائے گی۔ اب اگر تم سے کوئی بھی مفت کا گوشت زبردستی چھینے یا لے جائے تو تم اس کا صرف نام لکھ کر میرے پاس لے آنا، اس کی رقم تجھے میں دوں گا، لیکن تم نے اب اس کو بھی حلال گوشت یعنی بکری بکرے وغیرہ کا دینا ہے۔ کتے کا گوشت تمہارے پھٹے سے برآمد نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دن تھا اور اس کے بعد کبھی بھی نہ اس قصاب نے کتے کا گوشت پھٹے پر رکھا اور نہ ہی کبھی کسی نے اس سے مفت گوشت لینے کی کوشش کی۔ یہاں پر نیلسن منڈیلا کا سنہری جملہ یاد آتا ہے کہ غربت خیرات سے نہیں بلکہ انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جہاں انصاف کی حکمرانی ہو وہاں سے ہر چور چکار اور غنڈے وغیرہ کی زندگی اکھڑتے سانس لیتے ہوئے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور سبق کا آموز واقعہ ہے کہ ایک فوجی کرنل نے اپنے ذاتی اور فیملی مسائل اور دیگر وجوہات کی بنا پر اپنی بیوی سے جھگڑا ہونے کے بعد اسے طلاق دے دی۔ بعد میں یہ حقیقت سامنے آئی کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ خوش نہیں تھی، لہٰذا اس پشاوری کرنل نے اس کو طلاق دے دی۔ بعد میں اس عورت کی شادی پشاور کے اسی بیرک میں کام کرنے والے ایک دوسرے فوجی سے ہو گئی جو کہ عہدے میں پہلے فوجی سے نچلے گریڈ کا تھا۔ شادی کے چند دنوں بعد جب یہ فوجی واپس ڈیوٹی پر آیا تو رات کے وقت بہت سے دیگر دوست فوجی اکٹھے بیٹھے تھے کہ اس کرنل نے اس فوجی سے طنزیہ لہجے میں کہا کہ کیسی رہی نئی نویلی استعمال شدہ دلہن۔ کرنل کی یہ بات سن کر یہ فوجی بیچارہ شرمندہ ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ پھر کرنل نے یہی الفاظ دہرائے اور کہا کہ بدقسمتی سے تجھے استعمال شدہ مشین ملی ہے، چلو خیر اب بتاؤ تو صحیح دلہن کیسی ہے۔ ساتھ میں اس نے بہت زوردار کہکا لگایا۔ جب کرنل کی یہ بات اس فوجی سے برداشت نہ ہو سکی تو اس فوجی نے کرنل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نئی نویلی دلہن کی استعمال شدہ مشین 3 انچ ماس کے بعد آگے بالکل نہیں تھی۔ ایسے لگتا ہے کہ اس مشین کو استعمال کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا۔ مشین کو دیکھتے ہوئے ایسا صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مشین بالکل صاف ستھری ہے۔ ہارڈ بال والی پچ پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ٹینس بال کھیلتا رہا ہے۔ اس فوجی کے یہ الفاظ سنتے ہی یہاں بیٹھے دیگر تمام فوجی ہنسنے لگے اور کرنل یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ یقیناً اس کرنل کو یہ سوال کرنے پر ہمیشہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنے لوگوں نے یہ بات سنی ہے ان سے نظریں ملاتے وقت یہ کرنل ہمیشہ شرمندگی محسوس کرے گا اور اپنی ذات میں بھی
یہ سوال کرتا ہوگا کہ میں نے یہ گھٹیا سوال کیوں اس فوجی سے کیا، جبکہ وہ عورت اس کی عزت بن چکی ہے اور اس کی حفاظت کرنا اب اس فوجی کی ذمہ داری ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کی ذاتیات اور عزت پر داغ لگانے کی کوشش نہ کریں۔ کیا پتہ جو آپ کسی کی ذات پر داغ لگانا چاہتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو ساری زندگی کے لیے ایک ایسے دھبے سے نوازا جائے کہ جو کہ زندگی میں آپ کی شناخت اور شرمندگی کا باعث بن جائے۔